یہ ہزاروں سال کی اپنی پرانی ریت ہے، آپ سے منہ پھیر کر فطرت سے ناتا جوڑنا، بات ساری داستان میں لیکن اتنی ہی سی ہے، ایک نئی صورت بنانا، پوجنا اور توڑنا۔ میں ہزاروں برس فطرت کے ساتھ رہا ہوں، اس میں پیوست اور خود سے جدا ہوا، لیکن میرا ماجرا ان دو حرفوں میں آ جاتا ہے: میں نے بت تراشا، میں نے پوجا، میں نے توڑا۔ عقل پرستی سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان نے ہر دور میں کچھ نظریات واضح کیے، ان کو صحیح سمجھ کے ان کی پیروی کی، آخر کار ان کی غلطی آشکار ہو گئی تو انہیں انہی بتوں کو پھر توڑ دیا، ان بلیفز کو توڑ دیا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، پہلے ایک زمانے میں نازیزم تھا، سب وہ توڑا، پھر وہ سوشلزم کا بت بنایا ہوا تھا، اس کو توڑ دیا، فاشزم کا بت بنایا تھا مسولینی نے، وہ توڑ دیا۔ جب ازل کی وسعتوں میں کرتا تھا پرواز میں، آب و گل کی قید سے آزاد تھا، بیگانہ تھا، مجھ کو پھر لایا ہے تو بازار ہست و بود میں، کیونکہ میں تیری نظر میں گوہر یکدانہ تھا۔ میں نے ازل کی وسعتوں میں پر کھولے، میں مٹی اور پانی کی قید سے آزاد تھا، تیری نظر میں میری قیمت اونچی تھی، اس لیے تو مجھے وجود کے بازار میں لایا۔ اس ربائی کا مضمون قرآن حکیم کی اس آیت سے ماخوذ ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب مقرر کرنے والا ہوں، بس انسان کو نائب بنا کر زمین پہ بھیج دیا۔ میرے اندر جلوہ افکار ہیں، ایسا ہے کیوں؟ عالم بیروں ہمیں اسرار ہے، ایسا ہے کیوں؟ اے حکیم نقطہ پرداز، اتنا بتلا دے مجھے، جسے معصودہ ہے، جان سیار ہے، ایسا ہے کیوں؟ جلوہ افکار، افکار کا جلوہ، بروئے من، میرے باہر، اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، راز، بھید۔ حکیم نقطہ پرداز، بات کی تہ تک پہنچنے والا، فلسفی۔ میرے اندر افکار کی روشنی، یہ کیا ہے؟ میرے باہر سب کا سب راز، یہ کیا ہے؟ میں راز کو نہیں پا سکا۔ اے نقطہ پرداز فلسفی، یہ تو فرما، بدن ساکن اور روح سیانی، یہ کیا ہے؟ ان دونوں میں ربط کے راز کی بات فلسفی کو معلوم نہیں۔ سوز غم ہائے دروں آیا ہے مجھ کو سازگار، خود پہ نازا ہوں کہ پائی ہے طبیعت بے نیاز۔ نئے نوازی نے میری روشن کیا سینہ تیرا، میری فطرت ہے سکندر کی طرح آئینہ ساز۔ میں بے نیاز فقیر ہوں، اپنے آپ پر نازا ہوں، تڑپتا ہوں، جلتا ہوں، پگھلتا ہوں، مرلی بجاتا ہوں اور اس کی لے سے تجھے آگ میں جھونک دیا۔ میں فطرت کا سکندر ہوں، تجھے آئینہ بتاتا ہوں۔ چوتھے مصرعے میں اقبال نے آئینے کی رعایت سے اپنی ذات کو سکندر سے تشبیہ دی ہے۔ آئینہ ساز، آئینہ بناتا ہوں، سکندر، میں سکندر جیسی فطرت رکھتا ہوں۔ گر تجھے مل جائے اپنے کیف و کم کی آگہی، اپنی شبنم سے کرے تعمیر بحر بے کرا۔ روشنی کی بھیک کب تک چاند سے مانگے گا تو، اپنے ہی دم سے تو اپنی رات کو کر سو فیصد۔ اس ربائی کو اس شعر کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے: تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ اگر تو اپنی آگہی
سے واقف ہے تو اپنی اوس شبنم سے دریا تعمیر کر اے دل. چاند کی گدائی کب تک اپنی رات کو اپنے آہ سے روشن کرے گا؟ تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے تاکہ غیروں کے سہارے نہ لے. دل کی دنیا ہے برون حلقہ بود و عدم. زندگی دل کی کسی صورت رہین دم نہیں. موت سے ہیبت زدہ رہتا ہے کیوں اے کم نظر. دل اگر باقی رہے جاتا ہے دم تو غم نہیں. تو غمگین کیوں ہے؟ دل کی زندگی کی سانس کی آمد و رفت سے نہیں ہے، کیونکہ دل ہونے اور نہ ہونے کے گہرے میں نہیں ہے. اے غافل موت کا خوف مت کر. سانس اگر کوچ کر گئی تو غم نہیں، دل تو باقی ہے. دل فنا سے بالا تر ہے، یہ ایک حقیقت ابدی ہے. یوں ہی تو جس وقت تک ہے میرے سینے میں مقیم، شوکت و شان شاہاں سے مجھ کو خوشتر ہے گلیم. میرے پاس اے دل رہے گا کیا میرے مرنے کے بعد؟ تیرے ہاتھوں زیست ہے بازی یہ امید و بیم. اے دل تو جب تک میرے پہلو میں ہے، میری کملی بادشاہوں کی لباس سے اچھی ہے. کیا تو موت کے بعد بھی میرے سینے میں رہے گا؟ میں تیرے ہاتھوں اسی امید میں ہوں. گلیم کہتے ہیں میری کملی، درون سینہ میرے سینے میں. امید و بیم امید میں ہوں. کوئی پہنچا دے خدا جو یعنی معنی آشنا. صوفیان باصفا کے کان تک میرا پیام. جو خدا کو دیکھ لے اپنی خودی کے نور سے. میں ہوں ایسے خود نگر بندے کی ہمت کا غلام. اس ربائی کا میسج ہے خود بینی سے خدا بینی تک پہنچو. جس نے خود کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا. اصل کے لحاظ سے خودی اور خدا میں کوئی فرق نہیں. میری طرف سے پاک باطن صوفیوں سے کہنا، خدا کے ڈھونڈنے والے عارفوں سے، میں اس خود پرست کی ہمت کا بندہ ہوں جو خدا کو خودی کے نور سے دیکھتا ہے. صوفیان باصفا پاک دل صوفیوں سے. خدایان خدا کو ڈھونڈنے والے درویش. یوں نہ رہ نرگس کی صورت باغ نادیدہ رہے. مثل بو کیا جینا جو غنچے میں پوشیدہ رہے. تجھ کو حق سے چشم روشن تر ملی ایسا نہ ہو. عقل تو بیدار ہو دل تیرا خواب دیدہ رہے. کو اس شعر کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے. دل بیدار پیدا کر، دل خواب دیدہ ہے جب تک. نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. نرگس جو آنکھ تو رکھتی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی کی طرح یہ چمن بغیر دیکھے نہ گزار. اس کا مطالعہ کر اور اس کو سمجھ. خوشبو کی طرح کسی کلی میں بل کھا کر نہ گزر. تجھے خدا نے ایک خوب روشن آنکھ بخشی ہے. بیدار عقل مگر خواب دیدہ دل کے ساتھ مت گزار. میسج یہ ہے صرف عقل ہی کو سب کچھ نہ سمجھ، دل بیدار بھی حاصل کر. صورت باغ نادیدہ یہ چمن دیکھے بغیر مت گزر. میں بتوں کو شکل پر اپنی تراشا کرتا ہوں، اپنی صورت پر خدا کو بھی بنایا کرتا ہوں. مجھ کو اپنی ذات سے باہر نکالنا ہے محال. میں بحر رنگ و طریق اپنی ہی پوجا کرتا ہوں. میں نے اپنی صورت پر بت تراشا، خدا کو بھی اپنی شکل میں تصور کیا. میرے لیے اپنے آپ سے باہر نکلنا ممکن نہیں. میں جس رنگ میں بھی ہوں
خود پرست ہوں. انسان جب تک معرفت سے بیگانہ ہے خدا پرستی کے پردے میں خود پرستی کرتا رہتا ہے.